آغاز کریں گے لاہور میں اسٹریٹ موومنٹ کا، اس کو آپ آغاز کہیں کیونکہ آغاز تو F6 سے اسلام آباد سے ہو گیا تھا. ہر جانب سہیل آفریدی اور اسی اسٹریٹ موومنٹ کی بات چل رہی ہے. تخت لاہور آپ کو لگ رہا ہے کافی پریشان ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر وہ تخت لاہور پریشان نہ ہوتا تو جو اقدامات انہوں نے کیے وہ نہ کر رہے ہوتے. اگر ایک سی ایم کا وزٹ تھا، صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ دوسرے صوبے میں آ رہے ہیں، اور یہ ایک معمول کی کارروائی تصور کی جا سکتی تھی، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، موو کرتے رہتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بھی موو کرتی رہتی ہیں. لیکن چونکہ عمران خان صاحب نے جیل سے ایک کال دی اور انہوں نے ہدایات دی سہیل آفریدی صاحب کو کہ اب اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا جائے، تو اس تناظر میں سہیل آفریدی کا پنجاب میں آنا اور خاص طور پہ لاہور میں آنا یہ کافی پریشان کن رہا، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے لیے اور مریم صاحب کے لیے، کیونکہ وہاں پہ پنجاب میں اور تخت لاہور کی واپسی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پنجاب جو ہے وہ واپس آل شریف کو مل جائے. لیکن چونکہ وہاں پہ 8 فروری 2024 اور اس کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوئے ان کا نتیجہ بھی وہی نکلا جو 8 فروری 2024 کو تھا. اس لیے خاص طور پہ مریم صاحبہ اور آل شریف جو ہے وہ کافی پریشان ہیں، کیونکہ ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اتحادی حکومت ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو بھی مسلم لیگ نواز یا آل شریف نے پنجاب میں انٹری نہیں دی ابھی تک، 8 فروری 2024 سے لے کے اب تک. اور اس دوران پیپلز پارٹی زرداری صاحب بھی لاہور میں بیٹھے رہے، بلاول بھٹو بھی بیٹھے رہے. اس دوران کوئی دھمکیاں شمکیاں بھی دی گئیں، بلیک میلنگ بھی کی گئی، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ پنجاب میں ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے، کیونکہ پنجاب جس کے پاس پنجاب ہے اس کے پاس پاکستان ہے، اور پنجاب حاصل کرنے کے لیے لاہور ضروری ہے. تو نہ ہی ان کے پاس لاہور باقی بچا ہے نہ پنجاب باقی بچا ہے. اور 8 فروری 2024 اور اس کے بعد ضمنی انتخابات جو ہیں وہ اس بات کی علامت ہیں کہ ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے، اور اسی لیے جعلی فارم 47 کے سہارے یہ بیٹھے ہیں. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو سہیل آفریدی صاحب کا آنا اور اس سے پہلے جو موٹر وے کو بند کر دینا، سروس ایریاز کو بند کر دینا، اور پھر لاہور میں لبرٹی مارکیٹ کو بند کروا دینا اور تاجروں کو کہنا، یہ جو اتنے اقدامات ہیں، اور پھر ان کے آنے سے پہلے 1000 آدمیوں کو اٹھوا لینا پنجاب پولیس کے ذریعے سے، تو یہ سارے کے سارے معاملات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کافی پریشان تھے یہ. سر زمان پارک کی رونقیں کہا جائے اگر تو بڑے ٹائم بعد آج مطلب دروازہ کھلا، وہاں پہ تمام تر قیادت یا آپ کے اہل فیملی موجود ہے، اور اس ساری سچویشن میں ساتھ آپ یہ بھی بتائیں کہ عمر سرفراز چیمہ کے گھر نہیں جانے دیا، کہ کینٹ میں وہاں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، تو یہ جو اس قسم کے اقدام ہے اس سے معاملہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیں جی، پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک معمول کی سرگرمی ہے. کوئی خدا نہ خواستہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو ہیں وہ کسی دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ نہیں تھے کہ وہ ویزا لے کر پنجاب میں داخل ہوئے تھے اور ان کو مخصوص ایریاز کا ویزا ملا ہوا تھا. یہ از خود یہ کینٹ والوں کی بھی اور کنٹونمنٹ ایریا جو ہے ملٹری لیڈرشپ کی بھی کمزوری ہے کہ یہ کہنا کہ کسی کے گھر وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ نہیں جا سکتا. تو میرا خیال ہے جو غلطی مریم صاحبہ نے کی ہے وہی غلطی جو ہے وہ کنٹونمنٹ اور کینٹ ایریاز والوں نے کی ہے، اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے کہ ان کو عمر سرفراز چیمہ کے گھر نہیں جانے دیا گیا، کیونکہ وہ جو کینٹ ہے کنٹونمنٹ ایریا ہے وہ بھی پاکستان کی حدود میں ہی ہے، اور وہ بھی پاکستانی ہی بستے ہیں. کوئی کنٹونمنٹ ایریا میں کینٹ ایریا میں ویزا لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ جو نو گو ایریا لاہور صوبائی دارالحکومت ہے وہاں پہ بھی اگر نو گو ایریاز بنا دیے جائیں گے تو پھر آپ خود تو سوچیں کہ بلوچستان کے عوام کب سے یہ کہہ رہے ہیں، پنجاب بلوچستان کے لوگ اور خیبر پختونخوا کے لوگ، قبائلی علاقات کے لوگ، کہ وہاں پہ نو گو ایریاز ہیں اور وہاں پہ کسی کو جانے نہیں دیا جاتا. تو اس سے منافرت بھی پھیلتی ہے اور جو غصہ پہلے سے ہی بہت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ ایک رہنما ہے وہ سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ گورنر پنجاب رہ چکے ہیں، مشیر داخلہ رہ چکے ہیں، اور ایک سیاسی رہنما ہے، سیاسی کارکن ہیں. ان کا صرف
غلطی اور قصور یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا, عمران خان کو نہیں چھوڑا, اور جو سرکاری بیانیہ ہے اس بیانیے کو وہ نہیں تو کر رہے. تو سیاسی وفاداری نہ تبدیل کرنے کی جرم کی سزا ان کو یہ دی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ دونوں فوجی قیادت اور آل شریف دونوں ایک ہی پیج پر ہیں اور ایک ہی طرح کی غلطیاں کر رہے ہیں. سر جس طرح سے سی ایم کے پی کا استقبال کیا گیا, یعنی سڑکوں پر ناکے, پولیس, جو جس طرح آپ نے پوری ڈیٹیل سے خود بھی ایکسپلین کیا ہے, اس کے باوجود لوگوں کا نکلنا پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لاہور کی سڑکوں پر, تو آپ کو لگ رہا ہے جو لاہور کا چیپٹر تھا اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے ابھی تک فی الحال بس سہیل آفریدی کامیاب ہو گئے اس میں؟ 100% کامیاب ہو گئے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ جس طریقے سے مریم صاحبہ کی جو اسپوکس پرسن ہے عظمہ بخاری, جس طریقے سے انہوں نے ان کی آمد سے پہلے ہی کیچڑ اچھالا اور ایک ٹانٹ کیا, مذاق اڑایا, تمسخر اڑایا اور جنگلی کہہ دیا پوری پختون قوم کو اور منشیات فروش کہہ دیا, یہ وہ حرکتیں ہیں جو کہ اس اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا جانا چاہیے تھا. تو یہ وہ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو چیپ مینٹلٹی ہے وہ سامنے آتی ہے. اور پھر موٹر ویز کو بند کر دینا, قیام و طعام کا ایریاز ہیں وہ بند کر دینا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ خود خوف زدہ ہیں. اور اسٹریٹ موومنٹ, میں نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ انہوں نے ایک شروع کی ہے, ابھی رابطہ عوام مہم ہے, وہ آئے ہیں اور کوٹ لکھپت جیل میں ان کو نہیں جانے دیا گیا. اگر چلے جاتے تو کیا فرق پڑتا اور ایک اچھا تاثر دیا جاتا, کیونکہ ایک طرف آپ یہ دیکھیں ایک تضاد نظر آیا, ایک طرف کہہ رہے ہیں جی آئیں مذاکرات کریں, چچا جو ہیں وہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پوری قوم کے سامنے ایک بہت ہی ایک ڈرامہ ہی میں تو کہوں گا کر رہے ہیں کہ جناب آئیں مذاکرات کریں, بیٹھیں, بات چیت کریں, کبھی میثاق معیشت کا کہتے ہیں, کبھی میثاق پاکستان کا. لیکن آن دا ادر ہینڈ ان کی جو بھتیجی ہے اور انہی کے خاندان کی ہے, انہی جماعت کی ہے, وہ جو اقدامات لاہور میں کر رہی ہیں وہ بالکل تضادات کا شکار ہیں. اس لیے جب عمران خان یا پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے اور یہ مذاکرات نہیں چاہتے کیونکہ مذاکرات ان کے خلاف ہوں گے, جب بھی مذاکرات ہوں گے اس کا مطلب ہے ان کو کچھ دینا پڑے گا. تو اس لیے یہ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں اس کا یہ بالکل سامنے صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کا ٹیمپرامنٹ ہے نہیں, یہ تضادات کا شکار ہے, قول و فعل میں تضاد ہے. صابر صاحب یہی میرا سوال تھا کہ ایک جانب مذاکرات کا شور ہے, دوسری جانب آپ جو اسکیجولڈ ملاقاتیں ہیں جو آپ کو پہلے آگاہ بھی کیا گیا تھا وہ بھی نہیں کرنے دے رہے, اسمبلی کے اندر وزیر اعلیٰ کے پی آ رہے ہیں, تو وہ سب کچھ آپ نے دیکھا. ایک تو بتائیں کہ کیا حکومت کے پاس ان مذاکرات کا, شہباز شریف کے پاس یہ مینڈیٹ ہے بھی, اور دوسرا یہ مذاکرات کا شور سے کچھ حل ہوگا یا معاملہ سڑکوں کی طرف ہی جائے گا جس جانب لگ رہا ہے کہ جا رہا ہے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی انہوں نے سڑکوں کی طرف ہی جانا ہے, کیونکہ ایک بات طے شدہ ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ یہ بات اس بات پہ اتفاق ہے تمام سٹیک ہولڈرز کا, جو ریاست کے حقیقی سٹیک ہولڈر ہیں ان کا, کہ یہ نظام نہیں چل رہا اور یہ نظام نہیں چل سکتا. اور اگر یہی سیاسی سیٹ اپ برقرار رہتا ہے تو عمران خان جیل میں رہتے ہیں, ان کو بے شک آپ جیل میں رکھیں, یہ سیٹ اپ برقرار رہتا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کسی بھی اعتبار سے ترقی نہیں کر سکتا, آگے نہیں بڑھ سکتا, کیونکہ 4.25 سال کا عرصہ کم عرصہ نہیں ہوتا. 4.25 سال میں انہوں نے 3 تجربے کر کے دیکھ لیے. پہلا تجربہ امپورٹڈ سرکار کا, دوسرا تجربہ کیئر ٹیکر سرکار کا, کاکڑ سرکار کا, تیسرا تجربہ 8 فروری 2024 الیکشن چوری سرکار کا. یہ تینوں تجربے ان کے ناکام ہو چکے ہیں اور بات وہیں پہ شروع ہوتی ہے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, جب تک ان چہروں کو منظر عام سے نہیں ہٹایا جائے گا, تب تک پاکستان کے عوام میں اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ میں, اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, فوج کے درمیان فاصلے بڑھتے جائیں گے اور نہ داخلی طور پہ استحکام آئے گا اور نہ ہی بیرونی دنیا آپ پر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ پچھلے 4.25 سال میں اس حد تک انسیکیورٹی ہو چکی ہے کہ نہ آپ محفوظ ہیں, نہ ایک مزدور محفوظ ہے, نہ ایک کارخانہ دار محفوظ ہے, نہ ایک مل محفوظ ہے, نہ 2 مرلے والا محفوظ ہے, اور نہ ہی 2
एकड़ वाला महफूज है। ये जो इनसिक्योरिटी इन्होंने दे दी है اس کے بعد ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ جس کی وجہ سے کیونکہ بنیاد بنایا گیا تھا کسی بھی ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ معیشت ہوتی ہے، تو معیشت کا تو برا حال ہو چکا ہے، تو کوئی بھی فیلڈ کو کسی بھی فیلڈ کے نمبر کو لے لیں تو وہ نمبر نیگیٹو میں ہے، لہٰذا جو ریاست کے حقیقی اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے کوئی پولیٹیکل موٹیوز نہیں ہے، پولیٹیکل گولز نہیں ہیں، جن کا کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایجنڈا نہیں ہے، جن کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، وہ سب کے سب جو کلیکٹیو وزڈم ہے، وہ کلیکٹیو وزڈم یہ کہہ رہا ہے کہ اس نظام کو اب آپ اس کا کریں گی رول بیک کریں اور کوئی اچھائی کی طرف بڑھا جائے، یہ بات طے شدہ ہے، اور اگلے 3 سے 4 مہینے کے اندر اندر کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ کافی کچھ تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اس لیے یہ بار بار جو ایک طرف مذاکرات کا دے دیا جاتا ہے آسرا، دوسری طرف اسٹریٹ موومنٹ آ رہی ہے، 8 فروری 2024 آ رہا ہے، شٹر ڈاؤن کی طرف، پہیا جام کی طرف، یہ سارے جو اقدامات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ کافی پریشان ہے، کہیں سے کوئی بھی سوسائٹی کا کوئی بھی سیگمنٹ جو ہے وہ خوش نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، تو یہ سارے جب اکٹھے ہو جائیں گے تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ یہ 7 سے 10 دن کے زیادہ یہ سروائیو کر سکے گی یہ ساری کی ساری رجیم۔ صابر صاحب آج بلاول کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا، غالباً آپ کی نظروں سے شاید گزرا ہو، وہ بھی فرما رہے ہیں آج کے معاملہ اب آج یا کل مفاہمت سے حل کرنا پڑے گا، سیاسی جماعتوں کو شدت پسندی چھوڑنا ہوگی، یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ دلوایا گیا ہے ان سے؟ دیکھیں اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر کے کہ جی شدت پسندی چھوڑنا ہوگی، تو شدت پسندی کون کر رہا ہے؟ ہم نے لاہور کی سڑکوں میں کل 2 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں شدت پسند کون ہے، یعنی آپ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو بنگالی بھائیوں کے ساتھ کی اور جو بنگلہ دیش ڈھاکہ کی گلیوں میں کی، وہی حرکتیں آپ یہ کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی 1970 میں بھی یہی کہا گیا تھا، 1970-71 میں جب عوامی لیگ جیت گئی تو بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، اور اس وقت بھٹو اینڈ یحییٰ 2 تھے کردار جو کہ آپس میں بندر بانٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس وقت بھی ایک بھٹو صاحب کو یعنی کہ ایسٹ پاکستان کی سپرمیسی برقرار رکھنے کے لیے یہ بھی فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا، کہا گیا کہ جی 2 وزیر اعظم کر لیتے ہیں، ایک وزیر اعظم ادھر ہوگا ایک وزیر اعظم ادھر ہوگا، یہ بھی ایک انہونی بات کی گئی، تو وہ جو 70-71 میں بات کی گئی وہی اس وقت کی جا رہی ہے۔ اب خیبر پختونخوا سے ایک سی ایم آتا ہے اور ان کے ساتھ ان کی کابینہ ہے، ان کو اگر پنجاب اسمبلی میں باقاعدہ طور پہ ان کی مین ہینڈلنگ کی جائے گی، ان کے گریبان پھاڑے جائیں گے، ان کے کپڑے پھاڑے جائیں گے، ان کو دھکے دیے جائیں گے، اور پنجاب اسمبلی کا یہ سیکورٹی سٹاف یہ کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود جو ہیں وہ شدت پسندی کی طرف جا رہے ہیں، آپ خود ایک قومی جماعت کو، ایک قوم کو دھکیل رہے ہیں، نفرت کا پیغام دے رہے ہیں، اور اس طرح کی جب آپ حرکتیں کریں گے تو میرا خیال ہے بھٹو صاحب بلاول بھٹو کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ان کی جماعت محترمہ بے نظیر بھٹو کے فلسفے پہ چل رہی ہے، کیا وہی جماعت ہے یہ جس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی کے پھندے تک چلے گئے اور ان کی والدہ جو ہیں وہ شہید کر دی گئی راولپنڈی میں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس دن کوریج کر رہا تھا سارے واقعے کی، آج ہی کے دن، تو جس طریقے سے ان کے ساتھ ہوا، تو کیا پیپلز پارٹی زرداری صاحب بلاول بھٹو صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسی پالیسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، یا وہ بھی مفادات کا شکار ہو چکے ہیں؟ تو یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ ہے کون اصل میں شدت پسند۔